الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبادہ ابن الولید ابن عبادہ بن الصامت کہتے ہیں کہ ایک بار خرجت انا و ابی نطلب العلم، میں اور میرے والد، میں اور میرے ابو، ہم لوگ نکلے علم حاصل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، دیکھیں جذبہ کہ باپ بیٹے دونوں ساتھ میں نکل رہے ہیں سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ انصار صحابہ کے پاس جا رہے ہیں۔ چلو انصار صحابہ کے پاس ہم لوگ ان سے حدیثیں سنتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ پہنچے انصار صحابہ کے پاس تو سب سے پہلے ہماری ملاقات اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ابو الیسر سے ہوئی، ابو الیسر سے ہوئی۔ بہرحال اس میں لمبی بات ہے کہ ان سے بات چیت ہوئی تو ابو الیسر نے اپنا واقعہ بیان کیا، صحابی نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرا ایک صاحب کے پاس قرض تھا، میں ان کے گھر پہنچا کہ بھائی میرا قرض دے دو۔ میں پوچھا گھر پہ جب پہنچا ان کے تو کہ اتھما فلان، کیا فلاں شخص گھر پہ موجود ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ موجود نہیں ہیں۔ اسی درمیان گھر سے اس شخص کا ایک چھوٹا بچہ گھر سے نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹے این ابوک، تمہارے ابو کدھر ہیں؟ تو بیٹے کو کیا معلوم، اس نے کہہ دیا کہ سمیا صوتک ودخل اریکۃ امی اس نے بتا دیا بچے نے کہ میرے ابو تو گھر پہ موجود ہیں، انہوں نے آپ کی آواز سن کر کے امی کے پاس جا کر کے چھپ گئے ہیں۔ تو انہوں نے اب آواز دینا شروع کیا صحابی نے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے تم گھر پہ موجود ہو، نکلو نکلو۔ بیچارے وہ شرماتے شرماتے نکلے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا صحابی نے کہ کیوں تم چھپ گئے تھے، بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، قسم کھا کر کے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا، خشیت واللہ ان احدثک فاکذبک، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ میں آپ سے بات کروں گا تو کہیں نہ کہیں مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اعیدک فاخلفک، میں آپ سے وعدہ کروں گا اور وعدہ پورا نہیں کر پاؤں گا۔ واللہ انی معسر، اللہ کی قسم میں پریشان حال ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے دوں آپ کو؟ تو صحابی نے جب یہ بات سنی تو ان کو بھی رحم آیا اور کہا کہ کیا اللہ کی قسم تم پریشان حال ہو، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا قسم کھائی۔ 3 بار جب قسم لے لیا، یقین ہو گیا پوری طرح سے، اس کے بعد میں کہا کہ اپنا دفتر نکالا صحابی نے۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو میں دفتر سے تمہارا نام مٹا رہا ہوں، ان وجدت قدان فقدنی، زندگی میں اگر کبھی تمہارے پاس پیسہ ہوا، کبھی طاقت ہوئی، تم دینا چاہے تو دے دینا، وَإِلَّا أَنْتَ فِي حِلٍّ، ورنہ اگر نہیں پیسہ ہوا، نہیں دینا چاہے تو میں نے تم کو معاف کر دیا، جاؤ میں نے اپنا پورا قرض تم کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد میں انہوں نے حدیث سنائی، اس کے بعد انہوں نے حدیث دیکھیں کتنی تاکید سے سنائی۔ کہا میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اور ایسے نہیں، میری آنکھوں نے دیکھا جب نبی علیہ السلام بیان فرما رہے تھے، میرے کان سن رہے تھے جو نبی علیہ السلام بیان فرما رہے تھے، میرے دل نے یاد کیا ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ من انذر معسرا، جس نے کسی پریشان حال قرض دار کو مہلت دے دیا، ٹائم دے دیا، او وضع عنہ، یا اس کے قرض کو معاف کر دیا، ختم کر دیا، اور یا اس میں کمی کر دی، اظلہ اللہ فی ظلہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اتنی عظیم چیز، یعنی میں اس خوشخبری کو، اس فضیلت کو لینا چاہتا ہوں، اور جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے کتنی عظیم چیزیں یہاں بیان فرمائی، اور صحابی اس حدیث کو بیان فرماتے ہوئے کتنی تاکید سے بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب یہ حدیث بیان فرما رہے تھے، میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے کانوں نے سنا ہے، میرے دل نے یاد کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ جس نے بھی کسی پریشان حال قرض دار کو مہلت دے دیا، ٹائم دے دیا، بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹائم ہو گیا دینے کا، نہیں ہے ٹائم، پیسے کہاں سے دے، تو اس کو جاؤ بھائی کوئی بات نہیں، اگلے مہینے دے دینا، اور جاؤ اگلے سال دے دینا، اس کو مزید ٹائم دے دیا، یا
اس کو معاف ہی کر دیا، یا اس کے پورا نہیں معاف کیا تو کچھ کم کر دیا اس کو، دیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں سے فضیلت کو ہمیں بھی حاصل کرنے کی میرے بھائیوں کوشش کرنی چاہیے۔ کیا ہم معاف کر سکتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے اس کو معاف کر دیں، سامنے والے کو دیکھ لیں اس کی پریشانی کو، معاف پورا نہیں کر سکتے ہیں کچھ کم کر دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم یہ تو کر دیں کہ بیچارہ پریشان حال ہے، اس کو ٹائم دے دیں کہ بھائی اگلے مہینے دے دینا، اگلے سال دے دینا، چاہو جب پیسہ ہوگا دے دینا۔ اگر یہ چیز ہم کر لیتے ہیں تو دیکھیں فضیلت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے ایسے شخص کو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس عظیم چیز پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔